پھر کیا ہوا پیارے بچوں، ایک دن مریم علیہ السلام عبادت کر رہی تھی اور ان کی عبادت گاہ میں جس روم میں وہ رہتی تھی وہاں پہ اچانک سے ایک فرشتہ آ گیا، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، یعنی کہ انسان کا روپ اختیار کر کے آیا تھا۔ مریم علیہ السلام نے جب فرشتے کو دیکھا تو وہ تو بہت زیادہ اسکیئرڈ ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، میرے اس روم میں، میری اس عبادت گاہ میں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ مریم علیہ السلام پردہ کرتی ہیں اور وہ ایک نیک عورت ہے، الحمدللہ ایک پاکیزہ عورت ہے۔ تو پیارے بچوں، مریم علیہ السلام نے بہت سارے کوسچنز پریشانی میں کر ڈالے فرشتے سے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کریں یہاں پہ، مجھ سے دور رہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ میری عبادت گاہ ہے اور یہاں پہ کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا یہاں پہ۔ تو فرشتے نے جب مریم علیہ السلام کی اتنی ڈری ہوئی حالت دیکھی تو فرشتے نے اپنا تعارف کروایا، ان کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر تھوڑا سا سٹیبل ہو گئی مریم علیہ السلام، اور فرشتہ اپنی بات کو کنٹینیو فرشتے نے کیا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہت پیاری سی گڈ نیوز بھیجی ہے، ایک خوشخبری بھیجی ہے، الحمدللہ۔ تو مریم علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا ہے؟ تو اس فرشتے نے بتایا مریم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو انشاءاللہ ایک بہت پیارا سا بچہ دیں گے، جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ عیسیٰ ابن مریم رکھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ حکم مریم علیہ السلام نے فرشتے سے سنا تو مریم علیہ السلام تھوڑا سا ڈر گئیں، اسکیئرڈ ہو گئیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پیارا سا بچہ دیں گے اس کے تو بابا ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیں گے؟ تو پھر جو فرشتہ تھا الحمدللہ اس نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ایک میریکیولس برتھ ہوگی، یعنی کہ ایک ایسی برتھ ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی برتھ کریں گے جو میریکل پہ بیس کرتی ہے، اور الحمدللہ اسی لیے تو اس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا، کیونکہ جب الحمدللہ ہم سب اپنے نام کے ساتھ نام لگاتے ہیں ایک اور الحمدللہ تو وہ اپنے بابا کا نام لگاتے ہیں، جیسے ٹیچر کا نام ایمان ہے تو ٹیچر کے بابا کا نام آگے آتا ہے، اسی طرح حریم کا نام حریم ہے تو حریم کے بابا کا نام آگے آتا ہے، حریم ذیشان الحمدللہ۔ اسی طرح اگر حمدان ہے تو حمدان کے بابا کا نام آگے آتا ہے، حمدان عادل الحمدللہ۔ تو بالکل اسی طرح مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیبی کا تو کوئی فادر ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے بیبی کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم انشاءاللہ۔ تو مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی، الحمدللہ تھوڑا سا سٹیبل ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک روح جو تھی وہ الحمدللہ مریم علیہ السلام میں پھونکی اور وہ چلا گیا وہاں سے۔ پھر پیارے بچوں کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا سا گفٹ یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عطا کیے، اور الحمدللہ جب وہ پیدا ہوئے تو اس کو لے کر جب وہ واپس آئیں، جب ان کی پیدائش تھی تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی، یعنی کہ اپنے اس روم سے چلی گئی تھی، اپنے اس پورے گاؤں سے تھوڑا سا دور چلی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جب وہ واپس آئیں تو لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس بچے کے بابا کدھر ہے، کہاں پہ ہے اس بچے کے بابا؟ تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وہ جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، حیران تھے کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے کیسے بات کریں گے، تو بہت چھوٹا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ہم سب بھی چھوٹے تھے تو ہم بول نہیں نہ سکتے تھے، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنا سکھایا ہوا تھا الحمدللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماما کی گود میں ہی ان سب لوگوں کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور جو میری ماما ہے وہ پاکیزہ ہے الحمدللہ، وہ ایک متقی عورت ہے، وہ اچھی ہے، نیک ہے، آپ سب ان کو بالکل تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور ایک میریکل کے طور پہ میری ماما کو دیا ہے۔
تاکہ میری ماما اچھے طریقے سے میری تربیت کر سکے اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت پیاری پیاری سی بکس بھی عطا کی الحمدللہ، اور ان بکس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچایا لوگوں تک الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے بھی عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے کہ جب وہ ہاتھ سے کوئی الحمدللہ پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ ریئل والا پرندہ بن جاتا تھا۔ جیسے ابھی ہم اپنے کاغذ کے ساتھ پیپر کے ساتھ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ ریئل نہیں نہ ہوتی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ چیز ریئل بن جاتی تھی۔ ایک اور معجزہ عطا کیا تھا، ایک بیماری تھی الحمدللہ اس زمانے میں اس چیز کا کوئی علاج نہیں تھا، اور الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے تھے، سفر کر رہے ہوتے تھے اس بیماری کے ساتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور بھی بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور سٹوری میں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں سب پیارے پیارے سے بچوں کو سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ اپنی ٹیچر سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ امیزنگ سی سٹوری سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔